نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بہت ساری عبادات کا حکم دیا ہے، لیکن دوسری عبادات اور روزے کے اندر ایک فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے کہ باقی جب عبادات کا اللہ نے حکم دیا تو فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن جب بات آئی روزے کی تو اللہ رب العزت نے پہلے ہمیں ترغیب دی ہے۔ اللہ نے پہلے تمہید بیان فرمائی، اے ایمان والو، تم سے پہلے لوگ بھی روزے رکھا کرتے تھے، تم بھی روزے رکھو۔ تو گویا کہ ایک قسم کی تسلی دی گئی ہے ہمیں کہ آپ روزوں سے گھبرائیں نہیں۔ روزہ رکھنے سے خدا نخواستہ انسان مر نہیں جاتا ہے اور نہ کوئی اتنی بڑی مصیبت آ جاتی ہے، تو اس لیے روزے سے گھبراؤ نہیں۔ تم سے پہلے لوگوں نے بھی روزے رکھے ہیں، پہلی جتنے بھی امتیں گزری ہیں ان سب پر روزے فرض تھے، اگرچہ ہر ایک پر وقت اور دن کے ایام کے اعتبار سے فرق تھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایام 20 کے روزے، یعنی ہر مہینے کے 13، 14، 15 کے روزے رکھا کرتے تھے، ان پر فرض تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی ان روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، تو اس اعتبار سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت بھی ہے ایام 20 کے روزے رکھنا۔ اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں کہ ان کے اوپر عاشور کے روزہ جو ہے وہ فرض تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر سال میں 40 دن کے روزے فرض تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اور ان کی امت کے اوپر سال میں 2 مہینے روزے رکھنا فرض تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر ان کے بارے میں آتا ہے کہ 6 مہینے روزے رکھتے تھے، یعنی 1 دن روزہ 1 دن افطار، اس اعتبار سے 6 مہینے یعنی روزے رکھتے تھے اور 6 مہینے سال میں افطار کرتے تھے۔ تو اسے پتہ چلا کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، ہم پر بھی روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ روزہ یہ پرانی عبادات میں سے ہے، کوئی نئی عبادت نہیں ہے جو تم اس کو اپنے لیے مشقت سمجھتے ہو، بلکہ جو پہلے لوگ تھے، پہلے امتیں تھیں، ان کے روزے تو ہم سے کئی گنا سخت ہوا کرتے تھے۔ بعض امتوں کے روزے تو ایسے ہوتے تھے کہ وہ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ بات چیت کا بھی ان کو روزہ ہوتا تھا، اگر وہ بات چیت کرتے تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا۔ ہم پر تو اللہ نے احسان فرمایا کہ صرف کھانے پینے کی ہی پابندی لگائی ہے صبح سے شام تک۔ ابتداء اسلام کے اندر بھی روزہ اس طرح تھا کہ صبح سے شام تک روزہ بند، افطار کے وقت روزہ کھلا، جب تک آپ کی آنکھ کھلی ہوئی ہے آپ کھا پی سکتے ہیں۔ جیسے ہی نیند کا غلبہ ہو گیا، نیند آ گئی آپ کو، آنکھ بند ہو گئی، اس طرح روزہ بھی بند ہو گیا، یعنی اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ تو ابتداء اسلام کے اندر یہ حکم بھی تھا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ اس کے اندر بھی ہمارے لیے آسانی فرما دی۔ تو رمضان مبارک کے روزوں کے بارے میں، جب رمضان مبارک کا مہینہ بالکل قریب آ جاتا، حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں خطبہ دیتے تھے، یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم، اے لوگو تم پر ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے۔ عظیم کہتے ہیں سب سے بڑی چیز کو، تو اللہ تعالیٰ نے مہینوں میں سب سے بڑا مہینہ رمضان مبارک کو قرار دیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر جہاں گناہوں کا ذکر ہے، فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ گناہوں کے اندر سب سے بڑا ظلم اور گناہ جو ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جب تعریف فرمائی، آپ کے اخلاق کی تعریف فرمائی، انک لعلی خلق عظیم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اخلاق کے اعتبار سے سب سے عظیم درجے پر فائز ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کا ذکر فرمایا تو فرمایا کہ وَهُوَ قرآن العظیم، یہ قرآن تمام کتابوں سے بڑی کتاب ہے، یعنی عظیم درجے کی کتاب ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ہماری اس امت کا ذکر فرمایا تو فرمایا کہ فقد فاز فوزا عظیما، یہ امت جو ہے باقی امتوں سے بڑی امت ہے، یعنی اعظم اور درجہ رکھنے والی امت ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شہر صبر، یہ تو مہینہ صبر کا ہے، اور شہر رحمہ، یہ تو رحمت کا مہینہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام گویا کہ رمضان مبارک کی ہمیں تیاری کروایا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان مبارک کے آنے سے پہلے ہم خوب تیاری کر لیں۔ جتنی اچھی تیاری کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ تیاری میں کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام۔ ایک دعا آتی ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام
جب رمضان قریب آتے تھے تو اہتمام سے فرمایا کرتے تھے اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان علی وسلمہ لی متقبلا۔ اور دوسری تیاری دنیاوی اعتبار سے ہے کہ ہمیں جن جن چیزوں کی خورد و نوش اور سحری افطاری کے سامان کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہم پہلے سے خریداری کر لیں، تاکہ رمضان کے اندر، روزے کے اندر ہمیں بازاروں کے چکر کم سے کم کاٹنے پڑیں۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے صرف عبادت کے لیے ہے۔ اور تیسری تیاری یہ ہے کہ ہم لوگوں سے میل جول کم کر دیں۔ یہ اللہ سے ملاقات کا مہینہ ہے، لوگوں سے میل جول کرنا اس کو ذرا کم کر دیں، پہلے سے ملاقات کر لے کے لوگوں سے معذرت کریں، بھائی رمضان میں ہم سے ملاقات نہیں ہو سکتی ہے، رمضان تو اللہ سے ملاقات کا مہینہ ہے، رمضان تو نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، اس لیے ہم رمضان کے اندر اپنا ٹائم اور وقت ضائع نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دربار میں سچی توبہ کر لے، پچھلے گناہ سے توبہ کر کے، جن لوگوں کو ہم نے ایذا پہنچائی ہے، تکلیف پہنچائی ہے، جن کو ہم نے کوئی چیز اس سے قبضہ کیا ہے، کوئی چیز اس کے دبائی ہے، اس سے معافی مانگے، معافی تلافی کر کے پھر اللہ کے دربار میں گڑ گڑائیں، روئیں دھوئیں۔ اللہ غفور رحیم ہے، تاکہ یہ رمضان ہمارا جو ہے ہمارے لیے مغفرت کا پروانہ لے کر آ جائے اور جنت کے ٹکٹ ہمیں دے کر چلا جائے۔